ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گفتار نیوز چینل۔ گفتار نیوز چینل میں ناظرین آج آپ کو ایک اسٹوری دے رہے ہیں جو ایک نوجوان کے بے وقتائے موت کی ہے۔ اسٹوری یوں ہے کہ نوجوان بیٹے کی موت۔ نوجوان بیٹے کی موت سے والدین کے خواب چکنا چور اور والدہ کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے۔ روتی ہے مگر آنکھوں سے پانی خشک ہو جاتا ہے۔ بہنوں کے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کہاوت ہے کہ بھائی محلات کی دیوار کی مانند ہوتے ہیں۔ ایسی موت سے بھائیوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر نئی شادی ہو تو دلہن شوہر کی جدائی میں گھر میں میت کی رسومات میں شریک خواتین اور اپنے پیاروں کے منہ پر تکتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں، کیوں دھاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ خود بیچاری کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا گزرتی ہے اس گھر میں جس ماں کے 2 بیٹے جوان ہو اور ایک جوانی کے جوبن پر ہو اور بچھڑ جائے۔ کیا قیامت گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر جس کا بیٹا 2 مہینے پہلے دولہا بنا۔ باپ نے پگڑی اور سہرے پہنا کر، پھولوں کے ہار پہنا کر سجا کے شادی ہال میں لے آئے۔ کیا پہاڑ نہیں گرا ہوگا جب ایک جوان بھائی نے دوسرے جوان بھائی کی میت اٹھائی ہوگی۔ کیا بہنوں نے جوان بھائی کی میت پر بس گریہ کیا تھا؟ آج تک بھائی کے بغیر کھانا کیسے کھایا ہوگا؟ کیا بات کریں نئی نویلی دلہن کی جو دل میں ارمان سجائے بیٹھی تھی، وہ مٹی کے گھر، وہ بچوں کے کھلونے۔ ماں تو جیجل ہے، ماں تو ماں ہے۔ آج اس ماں سے کوئی پوچھے جس نے 2 ماہ پہلے بیٹے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا، دولہا بنایا، شادی ہال میں لے آئی تھی۔ اس وقت کوئی خوشی کی حد نہیں تھی، لیکن آج وہی ماں اسی نوجوان بیٹے کی میت کو پھولوں سے سجا کر آخری منزل کی طرف جانے کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ قیامت کا منظر نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن خدا کی رضا پر راضی رہنے اور صبر کے دامن کو پکڑے رکھنا ہے، کیونکہ الہی کی رضا اور صبر کا راستہ لینا ہی بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی نظر اتارا کریں، کیونکہ بد نظر کی نظر سے اکثر خوبصورت شہزادے، گبھرو جوان ناگہانی موت کے منہ میں بے وقت چلے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو چھپا کے رکھا کرو۔